هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بہت ہی عظیم سورت مبارکہ نازل فرمائی ہے جس کا نام سورۃ الانسان ہے، یعنی انسان کے نام پر اس سورت مبارکہ کا نام ہے، اور اسے سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ ہر جمعہ کی دوسری رکعت میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ 31 آیات مبارکہ پر مشتمل یہ سورت جس کا موضوع انسان ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور جب اسے ختم کیا تو آپ نے فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ اے میرے ساتھیوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اقطت السماء وحق لها ان تعد، آسمان چرچرا اٹھا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ آسمان چرچرا اٹھے اور چیخ اٹھے، کیونکہ ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله، کہ اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے آسمان میں کہ جہاں پر اللہ کا ایک ایسا فرشتہ نہ ہو جس نے اپنی پیشانی سجدے میں ٹیکی ہوئی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سجدے میں یا رکوع کی حالت میں جھکا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم ہے، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم ہنسو کم اور رو زیادہ، تمہاری زندگی کا جو اکثر حصہ ہے وہ روتے ہوئے گزرے، اگر تم اس کو سمجھ لو اور جان لو۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، اور تم اپنی بیویوں سے اپنے بستروں پر لذت کبھی حاصل نہ کرو۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم وسیع و عریض میدانوں کی طرف نکل جاؤ، گھروں سے بھاگ کر میدانوں میں، کھلے میدانوں میں چلے جاؤ اور اللہ کے سامنے گڑگڑانا اور گریہ زاری کرنا شروع کر دو۔ سورۃ الانسان، اللہ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان، سوال سے اس سورت کا آغاز ہوا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر دہر میں، زمانہ میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جب یہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، کیوں ایسی چیز نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جاتا۔ علماء نے کہا کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور پھر کئی روز تک، 40 تک ان میں جو ہے وہ، یا 40 سال تک ان میں روح نہیں پھونکی گئی، یہ وقت مراد ہے۔ اور اس سے بھی تباہ پھر انسان مراد ہے کہ انسان پر ایسا وقت گزرا کہ جب کوئی اس کا ذکر کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کا نام، اس کا حلیہ، اس کی صفات، اس کا تعارف، اس کا خاندان، کچھ بھی نہیں تھا، اس کو جانتا نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، انسان کی ہسٹری کا اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے انسان کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانسان، ذرا غور فرمائیے گا اس سورہ مبارکہ میں کیسے کیسے عظیم جوہر اور اسباق موجود ہیں۔ یہ انسان کا آغاز ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفہ، فرمایا ہم نے اس کو ایک نطفے سے بنایا، حقیر ایک پانی کا قطرہ، من سلالۃ من ماء مہین، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، وہ نطفہ جو ملا جلا تھا، عورت کا، مرد کا، یہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے کہ اس نطفے کے اندر بہت سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی اشیاء رکھی کہ جن کے مجموعہ سے یہ مرکب ہوا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ملے جلے قطرے سے تمہاری تاریخ بتائی جا رہی ہے، ہماری، میری اور آپ کی اور جمیع انسانوں کی۔
اس ملے جلے نطفے سے تخلیق کیا گیا. فجعل نبتلی، پھر ہم اس کو آزماتے ہیں. سبحان اللہ. اس آزمانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بھی مفاہیم ہیں، اور ان تمام مفاہیم ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ اس میں علم و معانی کے سمندر چھپے ہوئے ہیں، اور سب کے سب جو ہیں ایک ہی مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف. نبتلی، ہم اس کو آزماتے ہیں، مراد ہے کہ اس کو ہم بڑے مراحل سے گزارتے ہیں. قرآن میں فرمایا کہ من سلالۃ من طین، مٹی ہے، مٹی سے پھر اس کے بعد اس کی نسل کو جاری کیا ایک حقیر اور بے قدر پانی سے، اور وہ نطفہ تھا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس نطفے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علقہ بنایا، ایک ایسا خون کا لوتھڑا جو کبھی رحم کی دیوار سے چمٹا ہوا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے ایک گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا اس خون سے، ایسا گوشت کا وہ ٹکڑا جو بے شکل ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، بدمزہ ہے، اس میں ہڈی وڈی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما، فرمایا پھر ہم نے اس مضغہ کو عظام اور ہڈیاں بنائی، اس کے اعصاب، اس کے جوڑ، اس کی ایک شکل بن گئی. اس کا ماتھا یہاں پر ہے، اس کے بازو، اس کے ہاتھ، یہ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. علماء نے بیان کیا، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مٹی جو ہے وہ آدم، کل ابن آدم یأکلہ التراب، آدم کے بیٹے کو سب کے سب کو جب دفنایا جاتا ہے تو مٹی اس کو کھا لیتی ہے، اس کا سارا جسم مٹی نگل لیتی ہے، الا عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کے بالکل سرے، جو اس کا آخری سرا ہے، اس پر چھوٹا سا حصہ عجب الذنب، وہ باقی رہ جاتا ہے. منہ خلق، اسی سے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے. وفیہ یرکب، اور قیامت کے روز اسی میں سے دوبارہ اس کو پیدا کیا جائے گا. اسی سے دوبارہ، اسی انسان کو جسے مٹی نے کھایا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. نیا انسان کھڑا نہیں کیا جائے گا جو پہلے کی طرح ہوگا، نہیں. یہی تو کفار کا اعتراض تھا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے کہ ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے، دوبارہ مٹی کھا جائے گی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ما قد علمنا ما تنقص الارض منہم. سبحان اللہ. زمین نے تم میں سے کتنا کھایا ہے، کتنا لے لیا ہے، وہ بھی ہمارے حساب میں موجود ہے. جو زمین سے اللہ نے واپس نکال لینا ہے، اللہ کو سب علم ہے. عجب الذنب، اللہ نے اسی سے دوبارہ، اسی انسان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے. نبتلی، اور علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ پھر انسان کو ہم نے آزمانے کے لیے پیدا کیا. اس کی آزمائش ہے. آزمائش دنیاوی چیزوں سے نہیں ہے صرف کہ بس دنیا کے اندر کیسا ہے، امیر ہے، فقیر ہے، تو کافر کی بھی ہوتی ہے. مسلمان اور کافر سب برابر ہیں. آزمائش اس پہلو سے ہے کہ اللہ کا مطیع بنتا ہے کہ اللہ کا نافرمان بنتا ہے. نبتلی، اس کو آزمانا ہے. والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور آزمائش اچھائی سے بھی ہوتی ہے، خیر کی اشیاء سے بھی ہوتی ہے، جو انسان کے لیے تکلیف دہ اشیاء ہیں اور شر ہے انسان کے لیے، اس سے بھی آزمائش ہوتی ہے. فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. پھر تجھے کئی سٹیجز سے، کئی ادوار سے گزارتے ہوئے تجھے ہم نے سمع و بصارت دے دی، تجھے سمیع و بصیر بنا دیا. تو خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. جانور کے پاس بھی سمع و بصارت ہوتی ہے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. لیکن جانور کو سمیع و بصیر کہتے ہیں؟ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ اس کے سمع و بصارت صرف اس کی جبلت تک محدود ہے. تیری سمع و بصارت حق کو پہچان کر اور اس کے بعد اپنا راستہ منتخب کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، عبادت بندگی کو اختیار کرنا، اس کا تقاضا کرتی ہے. پھر فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تجھے سمیع و بصیر بنایا، پھر تجھے راستہ بھی دکھا دیا، سمجھا دیا کہ یہ راستہ ہے. اب تیری مرضی ہے، شکر گزار بن جا، شکر ادا کرنے والا بن جا، یا نہ شکرا بن جا، کفران نعمت کرنے والا بن جا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها. صبح کو ہر انسان گھر سے نکلتا ہے، یعنی دن رات وہ کوشش اور محنت کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو طرح کے انسان ہیں. جو انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ یقیناً اپنے نفس کو بیچ رہا ہے.
نفس کو بیچتا ہے، فبایع النفس فمعتقها، یا تو نفس اللہ کو بیچ دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے باذن اللہ تعالی، او موبقها، یا اپنا نفس شیطان کو بیچتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم میں گرا لیتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور پھر فرمایا اب دو راستے ہیں، دونوں کا بیان ہونے جا رہا ہے کہ دونوں راستوں میں قرآن کریم کی جیسے مختلف صورتوں میں تمام بیان انتہائی حسن انتظام کے ساتھ بکھرا ہوا ہے، اس صورت میں بھی اختصار کے ساتھ بیان ہوا انسانوں کی اقسام جو آخرت میں اللہ کے ہاں ہیں۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے کافروں کے لیے طوق تیار کیے ہیں اور زنجیریں تیار کی ہیں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ یہ انسان جو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، پھر اللہ نے مختلف ادوار سے گزارا، ماں کے پیٹ سے نکالا، سمع و بصارت دی، آسمان سے ہدایت اتاری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور نور لے کر آئے، اس تک پہنچائی، اس پر حجت تمام ہوئی، اس کو دونوں راستے دکھا دیے گئے، پھر اس میں سے جو نہیں مانا وہ کافر ہے۔ فرمایا اس کے لیے طوق بھی تیار ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اذ الاغلال، وہ طوق ہوں گے ان کے گلوں میں، فی اعناقہم، گردنوں میں ڈالے جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ ان کے گردنوں کے ساتھ باندھے جائیں گے، وہ طوق جو گلے میں لٹکایا جائے گا۔ یسحبون فی النار، پھر ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ والسلاسل، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ تینوں چیزیں ہیں، یہ زنجیریں ہیں، یہ بیڑیاں ہیں، یہ طوق ہیں، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آج دنیا میں بھی ہم یہ تعذیب انسان کو دیتا ہے، یہ دیکھتے رہتے ہیں، مگر یہ نظر کب آئے گی کامل شکل میں؟ دنیا کی عذاب میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر نیک ہے تو اللہ کے ہاں جنت اور سعادت پا گیا، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس تکلیف کی کوئی اس کے مقابلے میں اہمیت نہیں ہے، اور اگر بد ہے تو پھر بدبخت ہے۔ یہ جو بیڑیاں ہیں اور زنجیریں ہیں جہنم کی، اس کے بارے میں اللہ نے سورہ حاقہ میں فرمایا کہ خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو طوق پہناؤ، ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو جہنم میں ستونوں کے ساتھ باندھا جائے گا، بڑے بڑے ستون ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، جہنم کی آگ اس کو اوپر سے بند کر دی جائے گی، کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہے، بڑے بڑے ستون ہیں، ان کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے۔ اور زنجیروں کے بارے میں فرمایا کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیریں ہوں، 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ کا نظام ہے، وحکم الحاکمین ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ حق ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اب نیک کار کون سے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے دنیا میں۔ ان الابرار یشربون من کأس، سبحان اللہ، دنیا میں بڑی مشقت اور مصیبت جھیلی، اور قیامت کی بڑی بڑی عظیم مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ پیاس ہوگی، شدت پیاس۔ جو پیاس انسان بھگتتا ہے تو اس کا پورا جسم اور بدن جلتا ہے۔ جہنمی بھی بار بار قرآن کریم میں ذکر ہوتا ہے کہ پانی مانگیں گے، وَسُقُوا مِن مَاءٍ حَمِيمٍ، تو انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ يَجُرُّهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، حلق میں سے اس کو انڈیلنا چاہے گا مگر اس کو انڈیل نہیں سکے گا، موت ہر طرف سے آگے اس کو پکڑنا چاہے گی کہ دنیا میں ہوتا تو کئی بار مر چکا ہوتا، لیکن موت آئے گی نہیں، اس لیے کہ موت کا وقت نہیں ہے، موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا ان کے سامنے کالے بھیڑے کی شکل میں لا کر۔ اب اس لیے ان کو جو انعام ملنا ہے، سب سے پہلے فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کأس، اللہ کے نیک بندوں کو ایسے جام پلائے جائیں گے، کان مزاجها کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور وہ جنت کا کافور ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لیس فی الجنت شیء مما فی لیس فی الدنیا شیء مما فی الجنہ الا الاسماء، دنیا اور جنت میں جو چیزیں ایک ہی نام سے ہیں، اس میں صرف ناموں کا اشتراک ہے، بس نام ایک ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔ جنت کی اشیاء اللہ ہی جانتا ہے ان کی کیا کیفیت ہے اور کیا ان کا حسن ہے۔ اور اسی طرح سے جہنم کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، فرمایا کہ ان کی جو شراب ہے، جو ان کو مشروب دیا جائے گا پینے کے لیے، اس میں کافور ایک پھول ہے،
ایک پھل ہے جس کی خوشبو ہوتی ہے اور تاثیر میں وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. عرب جب کسی شراب کو ٹھنڈا کرنا چاہتے اس کی تاثیر کو اس میں کافور کی آمیزش کرتے. لیکن جنت کی سبحان اللہ عجیب کیفیت ہے. فرمایا کہ مزاجھا کافورا، کافور کی آمیزش ہوگی لیکن کافور کیا ہے؟ فرمایا عین یشرب بها عباد اللہ. یہ کافور خود بھی ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے براہ راست بھی پینے والے ہوں گے. کافور خود ایسی شراب بھی ہے جو تاثیر میں ٹھنڈی ہے اور خوشبو رکھتی ہے اور سفیدی رکھتی ہے. کافور کی دنیا میں جو ہمارے تصور میں معنی آتا ہے مگر جنت کی شان اس کے مطابق ہے. فرمایا کہ عین یشرب بها عباد اللہ. ان کے بارے میں فرمایا یشربون من کأس، یہ جام سے پیئیں گے. اور اللہ کے جو بندے ہیں یہ ابرار تھے. ابرار کے بعد ایک سٹیج مقربون کی ہے. دنیا میں ہوتے ہیں نا سٹیجز ہوتی ہیں، ہر جگہ پر لوگوں نے سٹیٹس بنایا ہوا ہے. اگر آپ کبھی ٹریول کریں ایئر لائن پہ، جناب یہ فرسٹ کلاس ہے، بزنس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اگر کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں سوسائٹی میں جائیں گھر خریدنے کے لیے، جناب یہ فلاں ہے، اس میں یہ امینٹیز ہے، اس میں یہ ہے، یہ وہ ہے. دنیا میں کار میں چلے، کسی برانڈ میں چلے جائیں، اللہ نے جنت میں بھی 3 درجات بیان فرمائے ہیں. کئی مقامات پر سورۃ دہر میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. فرمایا کہ میری امت محمدیہ میں سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ امت میں اسلام لانے والے ہوں گے ان میں 3 گروہ ہیں. فمنہم ظالم لنفسی، ایک وہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوں گے. یہ اس وعید میں داخل ہیں کہ عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں، والعیاذ باللہ من ذلک. ومنہم مقتصد، اور ایک وہ درمیانے ہیں کہ جن کو اللہ عذاب سے بچا لے گا مگر وہ درمیانے ہیں، وہ واجبات کو ادا کرتے ہیں اور محرمات سے بچتے ہیں، مقتصد ہیں. اور تیسرا فرمایا منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، نیکیوں میں سبقت جانے والے. سورہ باقرہ میں فرمایا واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے ہیں. لیکن فرمایا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ تو اصحاب الیمین ہیں، ایک ان سے اوپر کا سٹیٹس ہے اور وہ مقربون ہیں، وہ سبقت لے جانے والے ہیں، وہ آگے نکل جانے والے ہیں. فرمایا ان کو تو مکس کر کے دیا جائے گا اس شراب میں سے کافور جس کا اتنا عجیب اور وہ اتنا اس کا شاندار ذائقہ ہوگا. لیکن عین یشرب بها عباد اللہ، اللہ کے بندے براہ راست اس میں سے پیئیں گے مقربون. اور صرف پیئیں گے نہیں، فرمایا یفجرونها تفجیرا، وہ اس کو جس طرح چاہیں گے اس نہر کو موڑ لیں گے، جہاں چاہیں گے اس چشمے میں سے اس کی نہریں جاری کر لیں گے. کبھی اپنے محل و مکان میں سے، محلات میں سے، کبھی اپنی جاگیر میں سے، کبھی اپنے باغات میں سے. اور سبحان اللہ میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. قرآن کریم کہتا ہے یفجرونها، یہ کافی تھا، اس کو ان میں سے نہریں نکالیں گے، ان کو بہا کر لے جائیں گے. اور یہاں تک نہیں رکا، فرمایا تفجیرا، خوب بہا کر لے جانا، جیسے دل کرے گا موڑنا، جس طرف چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے اس کا چینل، اس کا راستہ متعین کر لیں گے کہ ان کو یوں بہنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے، جیسے آرزو کریں گے ویسے ان کے لیے وہ نہریں مقرر ہو جائیں گی. یفجرونها تفجیرا. یوفون بالنذر، ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ ان کی صفات بیان فرماتے ہیں. فرمایا یوفون بالنذر، یہ دنیا میں اپنی نظر پوری کیا کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت جو واجب ہے وہ تو واجب ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی اللہ کی اطاعت کی ایسی باتیں ہوتی جو اللہ سے یہ عہد کرتے کہ اللہ ہم یہ کریں گے. اللہ کی اطاعت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سے ایسے امور جو ان سے اللہ نے ان پر واجب نہیں کیے، ان پر لاگو نہیں کیے، مگر یہ خود سے اختیار کرتے. تو جو اپنی خوشی اور رضامندی سے اپنی نذور کو پورا کرتا ہے وہ واجبات کو ادا کرنے میں کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، واجبات کو ادا کرنے میں وہ کیسا ہوگا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صفت بتائی. پہلی صفت ہے یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ، اپنی نذور کو پورا کیا کرتے تھے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس روز سے ڈرا کرتے تھے. كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کا شر بہت زیادہ پھیل جائے گا. یعنی قیامت کا روز اس کا شر، اس کی تکلیف وہ صرف کسی ایک جگہ، کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ اتنی عظیم وہ پھیلی ہوئی ہوگی اس کی مصیبت کہ اس کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر انسان کو پہنچے گا، ہر انسان اس کو بھگت رہا ہوگا. فرمایا کان شرہ مستطیرا، اللہ فرماتے ہیں اس کا شر پھیلا ہوا ہوگا.
اور کیا صفت ہے ان کی؟ 2 صفات بیان فرمائی. اللہ کی اطاعت بڑھ چڑھ کر کرتے ہوں گے، بہت زیادہ پھیلے ہوئے شر والے دن سے دنیا میں ڈرتے ہوں گے، اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے ہوں گے، عَلَى حُبِّهِ، اس کھانے کی محبت کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہوں گے. کھانے کی عَلَى حُبِّهِ، باوجود کہ وہ کھانا ان کو بڑا محبوب ہوگا. اس نے کہا کہ اللہ کی محبت کی بنا پر. دونوں باتیں درست ہیں، مگر یہاں پر زیادہ جو اقرب ہے وہ کھانے کا ذکر ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. کبھی ہوتا ہے نا انسان کو، کبھی اس کو آزما کر دیکھیے گا کہ بڑا ہی من پسند کھانا آپ کو ملا ہے، کسی نے دعوت پہ دیا، کسی نے دے دیا، یا آپ نے خرید لیا، یا آپ نے گھر میں بنا لیا. اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 لوگوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو. ان تینوں کا ذکر ہے کہ وہ اس کھانے کی محبت کے باوجود، بڑا ہی من پسند کھانا تھا، محبوب تھا، لیکن پھر اس کی محبت کو قربان کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس کو کھلا دینا ہے. کبھی ذرا اس کو خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے، اور خاص طور پر بغیر سابقہ کوئی پلان کیے، ذرا اس کو آزما کر دیکھیے گا کہ اچانک کہیں سے آپ کو کھانا ایسا ملا جو آپ کا بڑا ہی محبوب تھا، گھر میں بن گیا، یا آپ کا بڑا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہ کھاؤں، جو آپ کی فیوریٹ ڈش تھی، آپ کو مل گئی، آپ نے اٹھا کر اسی وقت اللہ کے کسی بندے کو کھلا دیا اور اس محبت کو قربان کر دیا. چھوٹی سی بات ہے، اسی کا دیا ہوا تھا، اسی کے راستے میں دے دیا. ایک وقت کا کھانا ہی ہے نا، جو دن رات من پسند لذتوں والے کھانے کھاتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن اللہ قدر کرتا ہے. اس نے جنتیوں کی صفت بیان فرما دی کہ وہ یہ کرتے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو اور قیدی کو. قیدی کافر بھی ہو اس کو کھانا کھلانا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے غزوہ بدر میں جو کفار قیدی بن کر آئے تھے، یہ اسلام کا حسن ہے. ان جہلاء کے پاس کیا تہذیب ہے، جو عورتوں کو غلام بنا کر اور کبھی ماڈرن غلامی ایک طرح کی چیزوں پر لگا لگا کر بیچتے ہیں. اسلام نے یہ حسن دیا ہے کہ قیدی بھی اگر ہو اس کو کھانا کھلاؤ، اپنا من پسند اور محبوب کھانا کھلاؤ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور فرمایا یہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو. 3 طرح کی صفات یہاں بیان ہوئی. نذور پورا کرتے ہیں، یوم آخرت سے ڈرتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو اپنا محبوب کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. لیکن کھانا کھلاتے ہوئے ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، ان کا ایمان کیا ہوتا ہے، ان کی نیت کیا ہوتی ہے. فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کے لیے کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم، یہ منہ سے نہیں کہتے ہیں، یہ قول نہیں ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ وہ منہ سے کہتے ہیں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، نہیں، یہاں ان کا ایمان بیان ہو رہا ہے، ان کی نیت صالحہ کا ذکر ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہمارا تمہیں کھلانے کا جو مقصد ہے، دل میں کہتے ہیں، وہ صرف اللہ کی رضا ہے. دکھاوا نہیں کرتے ہیں، ریا نہیں کرتے ہیں، چھپ کر کھلانا چاہتے ہیں، خفیہ کرنا اس کو پسند کرتے ہیں، اللہ یہ کہ ترغیب دلانا مقصود ہو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، نہ تمہارا شکریہ چاہیے، نہ تمہارا کوئی مالی بدلہ چاہیے کہ تم ہمارے ساتھ، ہم نے کھانا کھلایا، آج یہ قیدی ہے کل کو رہا ہوگا، آج یہ یتیم ہے کل کو چلو میرے بھی کسی کام آ جائے گا، آج یہ مسکین ہے چلو پھر بھی میرے کسی کام آ سکتا ہے، کوئی اس کے پاس اختیار آ گیا تو پھر میرا خیال کرے گا. نہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ بدلہ چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے. بھاگ جاتے ہیں، مراد یہ ہے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، بدلے اور شکریہ کی طلب سے بھی دور رہتے ہیں، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کے لیے. یہ ان ابرار کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں. دنیا میں مسلمان کی جو غایت ہے، اس کی انتہائی منزل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دنیا میں انسان کی جو غایت ہے، انتہائی اس کی منزل، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اور جنت میں، آخرت میں انسان کا جو انتہائی مطلوب اور اس کی عظیم ترین غایت ہے،
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے ذوالجلال کا دیدار ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، تو دنیا میں جب کوئی نیک کام کرو، جنت کی بھی آرزو کرو، اسی کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، لیکن جنت سے بڑھ کر یہ غایت اپنے ذہن میں جو اصل مقصود ہے وہ بھی سامنے رکھو کہ اللہ ہم تیرے چہرے کے لیے کھلا رہے ہیں، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، اس کے بدلے مجھے اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا، میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، اس کے بدلے مجھے اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا، میں اسے قرآن پڑھا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ مجھے کوئی معاوضہ یا صلہ دے دے، اس لیے کہ اللہ مجھے صرف تیرا چہرہ چاہیے، مجھے قیامت کے دن اس کے رویت سے محروم نہ کرنا۔ یہ مقصود بیان ہوا ہے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے بارے میں، یعنی وہ دن، ایسا دن، کیسا دن ہے وہ؟ عبوسا قمطريرا، جو چہروں کو بگاڑ کر رکھ دے گا، شدید تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی، وجوہ یومئذ باسرہ، بگڑے ہوئے چہرے ہوں گے، قمطريرا، دن تنگ بھی ہوگا، اس کی گھٹن بھی عروج پر ہوگی، اور فرمایا قمطريرا، شدید تنگی ہوگی، تیوریاں اس دن چڑھی ہوں گی، چہروں کے اوپر بل ہوں گے، اور بل بھی معمولی نہیں ہوگی، قمطرير سے مراد ہے کہ شدت ہوگی اس دن میں، انتہائی شدید۔ بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو اس روز بگڑ چکے ہوں گے، اپنی اصلی حالت باقی نہیں رکھیں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، ترحقهم ذلہ، آنکھیں نیلی ہوں گی خوف سے، مختلف کیفیات بیان ہوئی ہیں، لیکن اس روز کچھ چہرے ایسے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظرہ الی ربها ناظرہ، جو تر و تازہ اور شاداب ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جو چہرہ ذوالجلال کو دیکھ لے گا وہ تازہ کیسے نہیں ہو سکتا، وہ شاداب کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ ڈرتے ہوں گے اس دن سے، یومن عبوسا قمطريرا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ خوف انہیں کیا دے گا؟ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، کتنی بار اللہ نے شر کا ذکر کیا کہ وہ دن، اس میں شر ہے مخلوق کے لیے، اس کا شر مستطیر ہے، پھیلا ہوا ہے، ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ان کو فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ نے بچا لیا ان کو، گویا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ، اور کیا دے گا ان کو اس کے بدلے میں؟ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو وہ شادابی دے گا، چہروں پر تازگی ہوگی، جلد پر تازگی اور رونق ہوگی، اور دلوں میں سرور اور خوشی ہوگی۔ جب دل کے اندر خوشی ہوتی ہے تو بشرا، بشر ہے نا، یہ جلد کو کہتے ہیں، اسی لیے یبشرون بھی آتا ہے، بشارت بھی اسی سے ہے کہ بشارت ایسی خوشی ہے کہ جب انسان کو ملتی ہے، اس کا باطن جب اس سے محظوظ ہوتا ہے، باطن خوش ہوتا ہے، اس کا باطن میں سرور پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کی جلد پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا جَزَاءً بِمَا صَبَرُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کو جزا دی جائے گی، کس کے بدلے میں؟ جو انہوں نے صبر کیا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ ان کو جزا دیں گے، اللہ نے ان کو جزا دی ہے ان کے صبر کے عوض۔ کیا جزا دی ہے؟ کس شے سے بدلہ دیا ہے؟ جنتاً وحریرا، جنت دی ہے اور ریشم دیا ہے۔ سبحان اللہ، ریشم کا بیان ہے، علماء نے کہا کہ جنت کا ریشم وہ تو معلوم ہے کہ وہ خاص شان والا ہے، لیکن یہاں پر ریشم کی خاص مناسبت کیا ہے جنت سے؟ فرمایا کہ ذرا دیکھیے، ذالک وجزاہم بما صبروا، صبر کے ساتھ ریشم کا ذکر ہے نا، صبر میں تلخی ہوتی ہے، صبر میں سختی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس شے کا ذکر کیا جنت کے ریشم کا جو اپنی ملائمت میں اور اپنی نرمی میں انتہا کو پہنچا۔ دنیا میں سختیاں، اور کیسی سختیاں، کیسا صبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں، آپ اپنی چادر اوڑے ہوئے مکہ میں بیت اللہ کے پاس بیٹھے تشریف فرما تھے، اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے آپ دعا نہیں کرتے ہیں اللہ سے، ہمارے لیے تستنصر لنا، ہمارے لیے اللہ سے مدد مانگے، ہم کتنی مشکل میں ہیں، بہت آزمائش، سختیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، مثال دی، فرمایا کچھ ان میں سے ایسے بھی تھے، یحفر له فی الارض فیجعل فی فیجاء بالمنشار فیوضع علی رأسی،
فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، ایک بندے کے لیے گڑھا کھودا جاتا، اس کو اس گڑھے میں دبا دیا جاتا، پھر اس کے بعد آرا لایا جاتا، اس کے سر پر آرے کو رکھ کر چلایا جاتا، یہاں تک کہ اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ فرمایا اس کا دین، یہ چیز اس کو اس کے دین سے دور نہ کر سکتی تھی۔ اور فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ تھے کہ جن کے جسموں میں لوہے کی کنگیاں پھیر دی جاتی، ان کا گوشت ان کی ہڈیوں اور اعصاب سے الگ ہو جاتا، وما يصدُّهُ ذلك عن دینه، لیکن یہ شے اس کو اس کے دین سے دور نہ کر سکتی تھی۔ یہ وہ صبر کرنے والے لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ دنیا کی انتہا حقیر دنیا ہے۔ کتنی حقیر، اس کا بیان بھی سن لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، صحیح حدیث میں آتا کہ اللہ تیرا وہ بندہ جو ادنا ترین جنتی ہے، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، مجھے اس کے بارے میں بتا، اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا موسیٰ جب وہ جنت میں داخل ہوا چاہے گا تو اس کو ایسے معلوم ہوگا کہ گویا جنت تو ساری کی ساری بھر چکی ہے، اس میں تو اس کو لگے گا یخیل الیہ، کہے گا اللہ میں جنت میں کہاں جاؤں؟ قد اخذوا منازلهم، لوگوں نے اپنی اپنی جگہ سب کی سب حاصل کر لی، حالانکہ جنت اتنی وسیع ہے کہ اللہ اس کو آباد کرنے کے لیے مزید مخلوق پیدا فرمائے گا، لیکن اللہ کی یہ شان ہے۔ اللہ سے سوال کرے گا اللہ جنت تو میرے لیے کہاں جگہ ہے؟ فرمایا اچھا تجھے اگر میں اتنا دے دوں جتنا دنیا میں ایک بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس تھا، اور پوری دنیا کا مالک بھی ہو سکتا ہے، پوری روئے زمین کا بھی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اس کی ملکیت تھی، اس کی ملوکیت تھی، کیا تجھے منظور ہے؟ فوراً کہے گا ہاں اللہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، رضیت۔ اللہ فرمائے گا تجھے اتنا ہی اور دیا، اتنا ہی اور دیا، اتنا ہی اور دیا۔ جب 5ویں بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، پھر کہے گا اللہ میں راضی ہو گیا۔ فرمایا جا یہ لے جا اور 10 گنا اور بھی لے جا، 10 گنا اور لے جا۔ موسیٰ نے پوچھا اللہ پھر ان کا بتا دیجئے کہ جن کی اعلیٰ ترین منزل ہوگی وہ کون سے ہیں؟ فرمایا موسیٰ اولئک الذین اردت، ان کی بات تو کرتا ہے وہ تو میرے چنے ہوئے ہیں۔ غرست کرامتہم بیدی، اپنے ہاتھوں سے میں نے ان کی میزبانی تیار کی، اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے۔ ثم ختمت علیہا، پھر میں نے اس پر مہر لگا دی، سیل کر دیا ہے، اب کوئی نہیں دیکھ سکتا، بس جو اندر ہے انہی کو پتا ہے، اور جس نے باہر سے وہاں پر جانا ہے وہی جانے گا۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے ان کو آج تک دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو تفصیل نہیں بتائی، یہی بتا دیا بس اتنا کافی ہے کہ اپنے ہاتھ سے میں نے تیار کیا ہے۔ ان کی کرامت کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ مقربون وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اللہ نے باغ دینے ہیں، جنت دینی ہے اور ریشم دینا ہے۔ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اب بھی کیفیت ہے اس جنت کے اندر۔ فرمایا متکئین جنتا وحریرا متکئین فیہا علی الارائک، اس کے اندر وہ بڑے بڑے مسندوں پر، بستروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اریجا کی جمع ارائک، ایسا بستر ہوتا ہے جس کو بڑے شاندار بچھونے سے سجا دیا گیا ہو، مزین کر دیا گیا ہو۔ اس کا میٹرک سے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں ہماری آج کی دنیا میں بات کو سمجھانے کے لیے، اتنا شاندار ہو کہ اس کی مثال نہ دی جا سکے۔ بڑے بڑے متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سورج کی تپش اور حدت ہوگی اور نہ سخت سردی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے، اتنی حدت اور حرارت ہے، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ فرمایا کہ دنیا میں تم جو یہ شدید گرمی دیکھتے ہو نا، یہ جہنم کی وہ حدت اور حرارت ہے، اور جو شدید سردی دیکھتے ہو یہ جہنم کا ایک مکان ہے زمہریر، جو شدید ترین سرد ہے، یہ تمام سردی اس کی وجہ سے ہے۔ زمہریرا، جنت میں اللہ کا نور ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نور پیدا فرمائیں گے کہ اس سے وہ جگمگا رہی ہوگی، اور اس جنت کو سورج جیسی ادنا مخلوق کی ضرورت نہیں جو صرف دنیا کے لیے ہے، نہ وہاں پر ایسی تپش ہوگی، نہ وہاں پر ایسی شدید ٹھنڈ ہوگی، ایسا عظیم الشان معتدل وہاں کا موسم ہوگا کہ مومن وہاں پر خوش ہی خوش ہوگا، اور لا یبغون عنہا حولا،
اس کو لذت اندوز ہونے کی جو صلاحیت ہے، لطف اندوز ہونے کی، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی لامحدود کر دیں گے، اور چیزوں کے اندر بھی ایسا حسن رکھ دیں گے. فرمایا لا یبغون عنہا حولا، وہ پسند ہی نہیں کرے گا کہ میرے اس ماحول کو تبدیل کیا جائے، اگرچہ ماحول میں لحظہ لحظہ تبدیلی بھی ہوتی رہے گی جیسے وہ چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تو چاہے گا تیرا نفس ویسے ہی ہو جائے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. کاش کے تھوڑا سا ہم عربی کی طرف اگر رجوع رکھیں، رجحان اپنا رکھیں، تو معلوم ہو کہ ان آیات میں کیا حسن ہے. میرے الفاظ واللہ کسی انسان کے الفاظ ہی حق ادا کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا. فرمایا وہ جو بڑے بڑے باغات ہوں گے، ان کی جو ٹہنیاں ہوں گی، درختوں کے جو سائے ہوں گے نا، یہ نہیں کہا کہ وَظِلَالُهَا دَانِيَةً، نہیں، دانیہ پہلے بولا، اور جھکے ہوئے ہوں گے. اللہ کیا جھکا ہوگا، کیا میرے قریب ہوگا؟ فرمایا ان کے بڑے بڑے سائے، وہ شاخیں، بڑی بڑی جو درخت ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ذلیل کر دیا جائے گا، تابع کر دیا جائے گا ان کے خوشوں کو تیرے لیے. تذلیلا، تابع کر دیا جانا، یعنی جس طرح تو چاہے گا، اگر لیٹا ہوا ہے تیرے پاس خوشا اسی حالت میں آ جائے گا، اگر بیٹھا ہوا ہے تیرے سامنے آ جائے گا، کھڑا ہوا ہے جس حالت میں تو ہوگا، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، خوش کپیاں کر رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، اللہ کے حکم سے اسی طرح سے اسی انداز میں وہ خوشی تیرے ساتھ ساتھ ہو. جدھر جو چاہے گا، نہ وہ سائے ختم ہوں گے، نہ وہ پھل دنیا کے پھل ہیں، اور نہ وہ نعمت اس سے دور ہوں گی. فرمایا وَذُلِّلَتْ، اللہ اکبر. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ایسے بیان کریں؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے، نہ بھی کرتا تو ہم نے کیا بگاڑ لینا تھا، لیکن اس کی محبت ہے. وَذُلِّلَتْ، دیکھو میرے بندو، میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا ہے. دنیا کی بڑی سی بڑی آٹومیشن لے آؤ، مجھے کر کے دکھا دے کہ تیرے دل میں خیال آئے اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے کہ دنیا میں فلاں پھل کھانا ہے، وہ درخت اڑ کر تیرے پاس اپنا خوشہ جھکا دے پھلوں سے لدا ہوا. کون سی ایسی آٹومیشن ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. فرمایا وَذُلِّلَتْ، اللہ فرماتے ہیں میں یہ کروں گا، تیرے لیے مطیع کر دوں گا، تذلیلا، مکمل مطیع کر دوں گا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ. سبحان اللہ. اب ان کی خدمت کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا وقت دے دوں گا آپ کا ظاہر، تھوڑا سا سورت مکمل ہو جائے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور پھر ان پر دور چلایا جائے گا. جو برتن ہوں گے ان کا بیان ہے اجمال کے ساتھ. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، فرمایا وہ چاندی کے برتن ہوں گے. وَأَكْوَابٍ، اور پیالے ہوں گے جن کی کوئی وہ ہینڈل نہیں ہے، نہ ان کا ایسا آگے سے کوئی منہ ہے، وہ ہینڈل والے بھی ہیں. ابریق، ہر طرح کی برتن موجود ہیں جو کچھ بیان ہوئے ہیں، اور باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر ایسے برتنوں کو گھمایا جائے گا، دور ہے، دور کروایا جائے گا. من فضہ، چاندی کے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، فرمایا وہ شیشہ ہوں گے. قواریر من فضہ، شیشہ کیسا ہوگا؟ جو چاندی سے بنا ہوا ہوگا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں چاندی سے بنا ہوا کوئی برتن ہو کہ اس کا مٹیریل تو چاندی کا ہو لیکن شفاف اتنا ہو کہ آئینے کے مانند باہر سے اندر اور اندر سے باہر نظر آتا ہو. کوئی ایسی ہمارے سامنے مثال نہیں ہے. چاندی ہے. قواریر، قواریر من فضہ، اور فرمایا قدروها، اس کا ایسا اندازہ کریں گے، یعنی وہ جو پینے کے لیے ان کو دیا جائے گا، قدروها، وہ بھرپور اس کا اندازہ کریں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ قدروها تقدیرا، پھر اس کے بعد موقید آ گیا مصدر، یعنی اس کا اندازہ اتنا بھرپور کریں گے کہ جس شخص نے جو پینا ہے، جتنا پینا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا. اس سے کم زائد نہیں کہ وہ پریشان ہو. جو لذت وہ چاہتا ہے، جو فلیور وہ چاہتا ہے، قدروها تقدیرا، اس کے اندازے، اس کی مرضی، اس کی چوائس کے عین مطابق اس کو دیا جائے گا. سبحان اللہ. ہوتا ہے نا دنیا میں کبھی مشروب، کہتے ہیں جی آج چائے ذرا اسٹرانگ چاہیے، آج دودھ پینا ہے مگر تھوڑا سا پانی ملا دو، فلاں مشروب پینا ہے مگر ذرا اس طرح کا چاہیے. فرمایا قدروها تقدیرا، پیالوں کا سائز بھی تیرے مطابق ہو جائے گا، مقدار بھی، ذائقہ بھی،
فلیور بھی جو تجھے چاہیے، قدروہا، وہ خود اس کو ماپیں گے، اس کا اندازہ مقرر کریں گے، تقدیرا، بھرپور طریقے سے مقرر کریں گے۔ ويطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا۔ ایک اور دوسری شراب کی بات ہو گئی ہے، انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جن کے اندر ادرک کی، سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ عرب جب کسی شراب کی تاثیر کو ٹھنڈے کی بجائے گرم کرنا چاہتے تو اس میں حدت پیدا کرنا چاہتے، اس میں ادرک ملا دیتے۔ یہ جنت کی ادرک کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ صرف ادرک نہیں ہے، سنیے، فرمایا کأسن کان مزاجھا، مزج اس میں جو مکس کیا جائے گا وہ زنجبیل ہوگا، اور زنجبیل کیا ہے؟ فرمایا عینن تسمی فیہا سلسبیلا، وہ ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، یعنی یہ پھر مقربون براہ راست اس میں سے پئیں گے اور ان کے لیے مکس کیا جائے گا۔ عینن تسمی فیہا سلسبیلا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے خدمتگار وہاں پر ان پر پھریں گے، چکر لگائیں گے، ایسے بچے ہوں گے، چھوٹے بچے جو ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے، ان کے ایسے خدمتگار ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ، اے دیکھنے والے جب تو ان کو دیکھے، حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، وہ تجھے انسان یا اس طرح کے بچے یا خدمتگار عام معلوم نہیں ہوں گے۔ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، ایسے لگے گا جیسے موتی بکھیرے ہوئے ہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، سورہ طور میں اللہ فرماتے ہیں ان پر ایسے غلمان، ایسے ان کے خدمتگار ہوں گے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، جیسے چھپا ہوا موتی ہوتا ہے، سیپ میں بند موتی، نہ اس کی صفائی، اس کی پاکیزگی، اس کی شفافیت متاثر ہوتی ہے، نہ کبھی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب تو دیکھے گا وہاں پر، یعنی اس جنت میں، رأیت، تو دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ نعیماً، ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے، وملکاً کبیرا، اور عظیم بادشاہت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور عظیم مملکت ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، ان کے اوپر جو کپڑے اور لباس ان کے ظاہری لباس ہوں گے وہ باریک ریشم ہوگا، خضر سبز لباس ہوں گے، ظاہری باریک ریشم ہے، وَإِسْتَبْرَقٍ، اس کے اندر موٹا اور جو دبیز ریشم ہے وہ ہوگا، اور برق سے ہے اس کی چمک اس باریک ریشم سے باہر نظر آتی ہوگی۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ ابرار کی بات ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقربون کے لیے فرمایا کہ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا۔ یہ رب کی میزبانی ہے، رب نے اپنی طرف منسوب فرمائی ہے، اور طہور سے مراد یہ نہیں کہ وہ شراب صرف خود پاک ہے، بلکہ ان کے ظاہر و باطن کو پاک کر دینے والی ہوگی۔ یہیں پر اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید پھر کچھ جو آیات ہیں جو اس کا خلاصہ ہے اور جوہر ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ، بتوفیق اللہ تعالیٰ۔